أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك الأزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك، وامرأة مؤمنة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنقحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. یا ایوہ النبی، اے نبی، انا بے شک ہم نے احللنا حلال کر دیے ہیں تمہارے لیے ازواجک اللاتی اجورہن، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم نے چھوا انہیں، فما لکم، تو نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن، ان کے بارے میں، من عدت، عدت یعنی گننا، عدت گننا تعدونہا، جو تم شمار کرتے ہو، یعنی تمہارے لیے کوئی اس میں عدت نہیں ہے جو تم ان سے پوری کراؤ، ومتعوہن، اور کچھ یعنی کہ ساز و سامان دو انہیں، مت تم انہیں کچھ بتا دو، اور سرحوہن، اور رخصت کر دو، سراحا جمیلہ، اچھے طریقے سے رخصت کرنا. یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا، ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے، ازواجک اللاتی آتی اجورہ، ازواج کا وہ بیویاں، اللاتی جو آتی تا آپ نے ادا کر دیا ان کا، اجورہن ان کے حق مہر، جن کے آپ نے حق مہر ادا کر دیے، وہ آپ کے لیے حلال ہیں. وما ملکت یمینک، اور جو ملکیت میں مالک ہوئے آپ کے دائیں ہاتھ، یعنی کہ جو کنیزیں ہیں، مما افاء اللہ، اور ان میں سے جو اللہ نے آپ کو لوٹا دیا، یعنی کہ جو مال غنیمت کے ساتھ جو جنگوں میں آ جاتی ہیں، علیہ کا آپ کے لیے، اور وہ بھی، وہ بنات عمے کا، وہ آپ کی امے کا یعنی کہ چچا کی بیٹیاں، آپ کے چچا کی بیٹیاں، وہ بنات عماتک، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وہ بنات خالق، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وہ بنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی، جنہوں نے حجر نماک، جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، امراتن، اور وہ عورت، مومناتن، جو وہ مومن عورت جو حبت نفس نبی، جس نے ہبا کر دیا یعنی پیش کر دیا اپنے نفس کو نبی کے لیے، ان اگر ارادہ کرے نبی، آئیں کہ یستن کے کہ اس سے نکاح کرے، خالصۃ لک من دون المؤمن، یہ خالص صرف آپ کے لیے ہے، من دون المؤمن، دوسرے مومن کے لیے ایسا نہیں، یعنی ان کے علاوہ صرف یہ آپ کے لیے. قد علمنا، یقیناً ہم نے جان لیا، قد علمنا، ہم نے جان لیا،
ہم یعنی کہ معلوم ما فرض، ہم نے جو فرض کیا علیہم ان پر، فی ازواجہم ان کی عورتوں کے بارے میں، وما ملکت ایمان اور جو ان کے مالک ہوئے ان کے دایاں یعنی کہ جو ان کے سمیائی کنیزیں، لکئی لا یکون علیک حرج تاکہ نہ رہے، لکئی لا یکون آپ پر کوئی حرج، کوئی تنگی نہ رہے، وقان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ میں سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو طریقہ سکھا دیا ہمیں، ان کے بارے میں جو بیویاں پہلے تھیں کہ ان کے ساتھ جو نکاح کریں، پہلے جیسے بنایا گیا تھا کوئی منہ بولا بیٹا، اس کے بارے میں احکامات آ گئے، پھر سیدنا زینب کے طلاق کے بارے میں ذکر ہو گیا، تو اس کے بعد منافقوں کی باتوں کا تذکرہ ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اب جو فرما رہے ہیں پھر دوبارہ نکاح اور طلاق کے مسائل کا ذکر ہو رہا ہے، جن میں سے اکثر کا صاحب کا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش ہے اور لوگوں کو بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہاں بتایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، جب تم کسی مومن عورتوں سے شادی کرو اور ان کو چھونے سے پہلے طلاق دے دو، یعنی ان سے خلوت سے پہلے اگر تم طلاق دے دو، یعنی قرآن کتنا کنائے سے لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی مساس ملاسمہ، تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ایسے بات مفہوم ادا کرنے کے لیے کوئی اشارے کنائے سے لفظ استعمال کرنے چاہیے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان عورت کو اگر خاوند اس کا خلوت سے پہلے ہی طلاق دیتے تو عورت پر کوئی عدت نہیں ہے جس میں کوئی خاوند رجوع کر سکتا ہو، بلکہ اگر وہ عورت چاہے تو اسی وقت دوسرا نکاح کر سکتی ہے، طلاق دی وہ فوراً نکاح ہو سکتا ہے، کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ طلاق دینی پڑ جاتی ہے، تو اس کو پھر اس کے کوئی یہ نہیں کہ وہ عدت گزارے، کوئی 4 مہینے گزارے، اس کے کوئی، کیونکہ دیکھنا تو ہے نہیں، جب اصل میں عدت تو ہوتی ہے کہ اس میں اصل میں حمل کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ گزار سکتی ہے، وہ اسی وقت بھی شادی کر سکتی ہے، کوئی ایسا نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر عورت نے اس سے پہلے اگر آپ نے مہر مقرر کیا ہوا ہے تو پھر آدھا مہر اس کو دینا پڑے گا، اور اگر اس نے کوئی مہر مقرر کیا ہوا نہیں ہے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دے دلا کے اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرنا چاہیے، ضروری ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے، یعنی کہ اس کو کچھ نہ کچھ دے، یہ نہ ہو کہ ویسے ہی اس کو دے دے، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ ایک آتا ہے واقعہ کہ سہل بن سعد اور ابو اسد بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئیں اور آپ نے اس کے ہاتھ بڑھایا تو جیسے اس نے ناپسند کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اسد سے کہا کہ وہ اس کے سامان تیار کریں، اسے 2 راز کیا، یعنی کہ سفید کپڑے کتان سے وہ ان کو دے کے اور رخصت کر دیں، یا ان کو دے دلا کے اس کے پھر رخصت کر دیا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر تم ان کو اس کے بھی یہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پھر طلاق جو ہے وہ نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے، یہ کہ کوئی لوگ کہتے ہیں یہ اگر طلاق سے نکاح سے پہلے کسی طلاق دی تو اس کی تو کوئی حیثیت ہے نہیں، مگر ہمارے یہاں ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی نکالا کہ نکاح سے پہلے اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ جی میں نے فلاں عورت سے شادی کی تو میرے نکاح کیا تو اس سے طلاق ہو جائے گی، تو ایسے طلاق میں یہاں صاف بتایا گیا ہے کہ طلاق نکاح کے بعد ہے، اللہ تعالیٰ طلاق کو نکاح کے بعد رکھا ہے، تو نکاح کے بعد اگر کس طلاق دی تو پھر وہ ہوتی ہے، پھر پتہ ہے کہ سرحوہن سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے چھوڑیں اس کو، یعنی چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر اچھے طریقے سے طلاق دے کر رخصت کر دیں، لوگوں کے سامنے نہ اس کے کوئی عیوب بیان کریں، نہ کوئی شکایت کے دفتر کھول دیں، کہ یہ نہ ہو کہ پھر کوئی اور اس کو قبول کرنے سے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو قرآن کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے کہ طلاق کی کسی پنچایت یا عدالت کی جہات کے ساتھ مشروط کرنا درست نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں کیا ہوا کہ عدالت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، کیونکہ اس سے اگر وہ عدالت میں کام جائے گا تو مرد نہ بھی چاہے گا تو کوئی نہ کوئی شکوہ اور عیب بیان کرنا پڑے گا، جس سے عورت کی رسوائی ہوگی جو اسے اچھے طریقے سے چھوڑنے کے خلاف ہے۔ تو یہاں کہا یہ گیا ہے کہ آرام سے اس کو آپ جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں، اور پھر اچھے بھلے طریقے سے چھوڑ دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں وہ بیویاں جن کے آپ نے حق مہر ادا کر دیے، جس نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال جن کے لیے حق مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن بیویوں کا یعنی مہر ادا کیا وہ سب آپ پر حلال ہیں، آپ کے تمام ازواج مطہرات کا مہر کوئی تقریباً 500 درہم
500 درہم بتاتے ہیں کہ ہر آپ کا 500 درہم ان کا حق مہر ہوا کرتا تھا۔ ہاں، ام المومنین سیدہ حبیبہ بنت ابی سفیان کا مہر وہ نجاشی نے ادا کر دیا، ادا کیا تھا، وہ 400 دینار تھے۔ اس طرح ام المومنین سیدہ صفیہ، ان کا مہر صرف ان کی آزادی تھی۔ اسی طرح یہ ہمارے اندر ہے کہ لے کے جی شرعی مہر اور 32 روپے دے کے رکھا دیتے ہیں، اور اس زمانے میں 500 درہم کا مطلب اندازہ رکھیں، 500 سونے کے سکے۔ تو یہ آپ کتنا بڑا فرق ہے ہمارے یہاں، عجیب طریقے سے ہم اس کی تشریح کر دیتے ہیں نہ دینے کے سو بہانے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ وہ آتا ہے تو اجورہن مبارکۃ یمین، اور جو آپ کے پاس لونڈیاں آ گئی، مما عفا اللہ علیہ، اور جو آپ کو فیب یعنی کہ مال غنیمت کے طور پر آپ کو ملی، یعنی اس میں وہ بھی آتی ہیں جو جو لونڈیاں غنیمت میں آپ کے قبضے ہیں، وہ بھی جیسے صفیہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھیں دونوں، وہ آپ ان کے مالک ہو گئے، پھر آپ نے انہیں آزاد کر کے نکاح بھی کر لیا۔ اس طرح ریحانہ بنت شمون نصریہ اور ماریہ قبطیہ بھی آپ کے ملکیت میں آئیں۔ سیدہ ماریہ سے تو پھر آپ کے ابراہیم فرزند بھی ہوئے۔ تو یہ بتایا یہ گیا کہ پھر ان سے نکاح، آپ ان سے آپ نے نکاح، ان لوگوں سے ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے جو بتایا گیا ہے کہ کن کن سے نکاح، جو رشتہ داروں سے، رشتہ داروں میں جو آپ کے ساتھ رشتہ داروں کے، ان کے بھی نکاح آپ کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ اس کی مخالفت جو کیا کرتا ہے نصرانی اور یہودی، یہ نصرانی یعنی کہ عیسائیوں کو دیے کہ اگر 7 پشت تک بھی اگر مرد کا اور آپ کا کہیں رشتہ ہے تو پھر آپ شادی نہیں کر سکتے۔ اور یہودیوں کا حال یہ ہے کہ وہ تو بھانجی بھتیجے سے بھی نکاح کر لیتے ہیں، تو اس کے خلاف بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پھر، اور وہ عورتیں جو، وہ عورتیں یہ یہاں پہ بتا دیا گیا، یہاں پہ صاف بتا دیا کون کون سی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رشتے ہیں یہ پھر عام مسلمان کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ اپنے چچا کی بیٹی سے، اپنے پھوپھیوں کی بیٹی سے، خالہ ماموں کی بیٹی سے، خالہ کی بیٹی، ان کے لیے وہ شادی ان سے کر سکتے ہیں۔ اللہ حجر نماز، اور وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، مطلب یہ نہیں کہ ساتھ ہجرت کی، مطلب یہ کہ اگر بعد میں ہجرت کر کے آگے اللہ کے راہ میں ہجرت کی تو ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بتایا آپ صلی اللہ، یہ خاص اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امراۃ مومنات ان وحبت نفس للنبی، اور وہ عورت جو اپنا جو ہے وہ نفس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دے، یعنی کہ وہ عورت جو اپنے آپ کو پیش کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر وہ چاہیں تو اپنی مرضی ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کریں، اور نہ چاہیں تو نہ کریں، یہ ان کی مرضی ہے۔ تو اس کے بعد بتایا گیا کہ وہ عورتیں بہت سی آپ بتائیں، آپ نے ضرور نہیں کہ نکاح کیا ہو، سب سے یہی کہ شاید سیدہ میمونہ تھیں جن سے آپ نے نکاح کیا، پھر مگر ان کو بھی آپ نے مہر دیا، ان کو بھی مہر دینے کے بعد بھی آپ نے ان سے نکاح کیا، اس کے بغیر انہوں نے ان سے نکاح نہیں کیا، سب کے ساتھ سب کو انہوں نے مہر دیا اور پھر نکاح کی۔ تو یہاں یہ بتایا کیونکہ عورتیں کچھ آپ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور یہ حضور صلی اللہ بتا ہی دیا کہ صرف اللہ کے لیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں، کیونکہ کسی عورت کو جائز نہیں کہ اپنے آپ کو بغیر ولی یا بغیر مہر کے کسی کے نکاح میں دے دے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، دوسرے مومنوں پر انہوں نے مقرر کر دیا جو یعنی 4 سے زیادہ بیویاں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے، ان کے علاوہ لونڈیاں رکھتے تھے، ان کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ اس طرح ولی کے مہر کی گواہوں کی بھی شرط ہے، بس امت کو یہ حکم اور آپس کی پابندیاں نہیں ہیں تاکہ آپ میں کوئی حرج نہ ہو۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سید عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے عورتوں پر عار رکھا کرتی تھی جو اپنا نفس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کریں، اور کہتی تھی کہ عورتیں بغیر مہر کے آپ کو حضور کے حوالے کرنے میں شرماتی نہیں ہیں، یہاں تک کہ یہ آیت اتری تو میں نے کہا کہ آپ کا رب آپ کے لیے کشادگی کرتا ہے، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ یا مراد یہی عورتیں ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ جو چاہیں جسے چاہیں قبول کریں، جس چاہیں قبول نہ فرمائیں۔ تو اس کے بعد یہ اختیار بھی ہے کہ جنہیں قبول نہ فرمائے انہیں جب چاہے نواز دیں، جیسا حضرت میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی کے بارے میں اختیار تھا کہ اگر چاہیں تقسیم کریں چاہے نہ کریں، یعنی کہ ان کی مرضی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اگر ایسے اور آئیں تو پھر آپ کے لیے خالص اللہ کے مومن دون المؤمن، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سی چیزیں تھیں جو خالص آپ کے لیے تھیں، ہر امت کے لیے نہیں تھے، تو یہاں بھی خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بہت سی چیزیں تھیں جو خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نہیں تھیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد فرض تھی، اور باقی تمام امت کے لیے تو نفل ہے، آپ کے لیے اور آپ کے خاندان والوں کے لیے صدقہ حرام ہے،
اسے دوسرے دوسرے کے لیے وہ حرام نہیں ہے۔ اس طرح آپ کی میراث جو ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتی تھی، باقی سب کے میراث کے لیے وہ احکامات جو سورہ نساء میں بیان ہو چکے ہیں۔ آپ کے لیے 4 سے زائد بیویاں حلال کی گئیں، بیویوں کے درمیان عدل آپ پر واجب نہیں کیا گیا تھا، عدل آپ مرضی ہے، جیسے ہم پڑھیں گے کہ وہ مرضی ہے، جس کو چاہے اپنے ساتھ رکھیں، جس کو چاہے نہ دیں، جس کے چاہے مطلب رکھ لیں اس کا دن، اور جس کے لیے چاہے نہ رکھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ یہ ان کے لیے خاص رعایت تھی۔ اور اپنے نفس کے ہوا کرنے والی عورت سے بغیر مہر نکاح کرنے کے آپ کو اجازت دی گئی تھی، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں تمام امت پر حرام کر دی گئیں۔ ان میں سے کوئی بھی خصوصیت بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کے علاوہ کسی مسلمان کو حاصل ہے۔ یہ خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص چیزیں بنائی گئی ہیں کہ ان کے لیے وَقَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ، تو یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے، ان کے لیے خاص طور پہ لِكَيْ عَلَيْكَ فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وقال تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہیں رہے۔ تنگی سے مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ پر کوئی خواہشات نفس بہت بڑھ گئی تھی، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس لیے آپ کو کوئی بہت سی بیویاں رکھنے جائز، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں جب جوان تھے تو ایک ایسی خاتون سے شادی کی جو ان سے آپ سے عمر میں بہت بڑی تھیں، پھر پورے 25 سال تک سیدہ خدیجہ کے ساتھ آپ رہے، خوشگوار زندگی بسر کرتے رہے، انہیں سے آپ کی 4 بیٹیاں بھی ہوئیں، اور پھر آپ نے ان کے انتقال کے بعد دوسری عورت سے شادی کی، سیدہ سودا، ان سے نکاح کیا، اور پورے 4 سال تنہا وہی آپ کی بیوی رہیں۔ تو وہ آگا پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس عمر میں جب 53 سال کی عمر ہو گئی تو اس کے بعد اس کا تو ممکن نہیں ہے کہ جب کوئی کہے کہ جی اس وجہ سے آپ کی کہ آپ کو زیادہ ضرورت تھی۔ ایسا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تنگی نہ رہنے کا مطلب سمجھنا ضروری ہے کہ آدمی اس عظیم کام پہ نگاہ میں رکھے جس کی ذمہ داری آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر ڈال دی تھی۔ اس کا آپ کا کام جو سپرد کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک اکھڑ قسم کی قوم کو، جو اسلامی نقطۂ نظر سے تو دور کی بات ہے، عام تہذیب و تمدن کے نقطۂ نظر سے بالکل ہی نالائق قسم کے لوگ تھے۔ ہر شعبہ زندگی میں ان کی تعلیم و تربیت دے کر ایک اعلیٰ درجے پر مہذب اور ان کو بنانے کی ضرورت تھی۔ تو اس غرض کے لیے صرف مردوں کو تربیت دینا تو کافی نہ تھا، بلکہ عورتوں کی تربیت بھی اتنی ضروری تھی۔ اور جو تمدن اور تہذیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے معمور کیے گئے، تو اس کے روح سے تو مردوں اور عورتوں کا آزادانہ میل ملاپ ممنوع تھا۔ اس قاعدے کو توڑے بغیر آپ کے لیے عورتوں کو براہ راست تعلیم دینے کا کوئی امکان ممکن ہی نہیں تھا۔ اس بنا پر عورتوں میں کام کرنے کے لیے یہی ایک صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممکن تھی کہ تمام عمروں کی، مختلف عمروں کی اور ذہنی صلاحیتوں کی متعدد خواتین سے آپ نکاح کریں، ان کو براہ راست خود تعلیم و تربیت ان کی کریں، اور اپنی مدد کے لیے تیار کریں، پھر ان سے شہری اور بدوی اور جوان اور دیڑ مرد جتنی بوڑھی یا ہر قسم کی عورتیں دین سکھانے اور اپنی اخلاقی تہذیب کو نئے اصول سمجھانے کا کام لیں ان عورتوں سے، تو وہ سمجھائیں ان کو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یہ بھی کی گئی تھی کہ ان کے سپرد یہ خدمت بھی کی گئی تھی کہ آپ جعلی نظام کی جو اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے ایک عملاً کوئی نظام بھی قائم کریں۔ تو اس لیے ایسی چیزوں کو بھی بہت سے کو توڑ دیا گیا، جن سے آپ سے ختم کروایا گیا، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی تھی اس سے بھی نکاح کو حرام قرار ہم سمجھتے تھے، اس کو بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رسم بھی توڑوائی گئی۔ اسی طرح آپ کے خاندانوں میں مختلف نکاح کر کے بہت سی دوستیوں کو پختہ اور بہت عداوتیں ختم کر دیں۔ وہ معاشرہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک قبائلی معاشرہ تھا، یعنی ایک قبیلہ جس کے ساتھ ہو گیا سمجھو سارا قبیلہ، سردار اگر ہو گیا سبھی ہو گیا۔ تو جس سے آپ نے شادیاں کی، ان کی ذاتی اوصاف کے علاوہ ان کے انتخاب میں یہ مصلیحت بھی کم و بیش شامل تھی۔ جس طرح سید عائشہ اور سید حفصہ کے ساتھ نکاح کر کے آپ نے سیدنا ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ تعلقات کو اور زیادہ مستحکم کر لیا۔ سیدہ ام سلمہ اس خاندان کی بیٹی تھی جس سے ابو جہل اور خالد بن ولید کا تعلق تھا، اور سیدنا ام حبیبہ تو ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ تو اور پھر اس کے پھر وہ دوسری جو آتی ہیں صفیہ، جویریہ اور ریحانہ ام المومنین، وہ یہودی خاندان سے تھی۔ انہیں آزاد کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیے تو آپ کے خلاف یہودیوں کی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ گئیں، کیونکہ اس زمانے کی عربی روایت کے مطابق جس شخص سے کسی قبیلے کی بیٹی بیائی جاتی تھی وہ صرف ایک لڑکی کے خاندان ہی کا نہیں بلکہ پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا، اور داماد سے لڑنا بڑے بڑے آر کی بات تھی۔
تو اس لیے آپ نے اتنی شادیاں کی، اور پھر معاشرے کی اصلاح کے لیے جاہلاً رسوم کو توڑنا بھی آپ کے فرائض منصب میں شامل تھا، اس لیے آپ نے ایسے تھا کہ شادی کی تاکہ اب یہ کوئی بالکل ہی تعصب میں گرا ہو تو وہ شخص کی مرضی ہے، جو بھی وہ بات کرے تو مرضی ہے، یہ تو وہ ممکن ہو نہیں سکتی، یہ کوئی وجہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے شادیاں کی، تو صاحب وجہ ہے کہ یہی وجہ تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس نے جو غلطی کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخشنے کے لیے تیار ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو جو اجازت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا باعث ہماری مغفرت اور رحمت کی صفت ہے، یعنی اتنی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اور انسان مسلمانوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا غفور رحیم ہونا ہے، وجہ اس کی یہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی قرآن کو صحیح معنی میں سمجھ اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔